آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پہلے ہی آپ نے صحابہ کو بہت ساری باتوں کا پہلے ہی بتا دیا تھا کہ آپ کے جانے کے بعد دنیا میں کیا کیا ہونے والا ہے۔ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقی صحابہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک بہت ہی رعبدار اور ہینڈسم آدمی مسجد میں داخل ہوا۔ اس آدمی کے کپڑے ایکسٹریملی وائٹ اور بال ایک دم بلیک تھے۔ اس دن سے پہلے مدینہ میں انہیں کسی نے نہیں دیکھا، مطلب وہ مدینہ کے رہنے والے نہیں تھے، اور ان کے کپڑوں اور بالوں سے بالکل بھی ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ وہ کہیں دور سے ٹریول کر کے مدینہ آئے تھے۔ مسجد میں بیٹھے سارے صحابہ اس شخص کو غور سے دیکھ رہے تھے۔ وہ آدمی سیدھا مسجد نبوی کے اندر آیا اور وہاں آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل سامنے بیٹھ گیا اور کہا، اے اللہ کے رسول، مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے۔ اس آدمی کے جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ کیا تم نے اس شخص کو پہچانا؟ یہ جبرائیل تھے اور تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو اسلام کے بارے میں بتایا کہ اللہ کے سوا کسی کو خدا نہ مانو، محمد کو اللہ کا رسول مانے، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج ادا کرو، جس پر جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے بالکل سچ فرمایا۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کے بارے میں پوچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کو ماننا، اس کے اینجلز فرشتوں کو ماننا، اس کے کتابوں کو ماننا، اس کے پیغمبروں کو ماننا، آخرت کو ماننا اور تقدیر کو ماننا، جس پر جبرائیل علیہ السلام نے پھر کہا کہ آپ نے بالکل سچ فرمایا۔ جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے احسان کے بارے میں بھی پوچھا اور پھر آپ سے پوچھا کہ قیامت، دا ڈے آف ججمنٹ، کب آئے گی، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جتنا آپ کو پتا ہے اتنا ہی مجھے بھی پتا ہے، مطلب قیامت کے دن کے بارے میں اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا۔ جبرائیل علیہ السلام نے یہ سننے کے بعد فرمایا کہ مجھے اس دن کے بارے میں کچھ نشانیاں بتائیں۔ اب تک کی اس ڈسکشن میں جتنی بھی باتیں ہوئی ان سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بھی ایکسپلین کر چکے تھے، کیونکہ یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے کچھ ہی عرصہ پہلے ہوا تھا، جب تک آلموسٹ سارا قرآن نازل ہو چکا تھا۔ لیکن اس کے بعد جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیاں بتائیں وہ اس سے پہلے کسی کو بھی پتہ نہیں تھی، اور ان نشانیوں کا تعلق صحابہ سے زیادہ ہم سے ہے، کیونکہ جو نشانیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی وہ صحابہ نے اپنی زندگی میں پوری ہوتی نہیں دیکھی، بلکہ وہ نشانیاں آج ہم دیکھ رہے ہیں، which means جبرائیل علیہ السلام صرف صحابہ کو نہیں بلکہ آج کے مسلمانوں کو بھی قیامت کی بہت امپورٹنٹ نشانیاں سکھانا چاہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو جواب دیا کہ جب ایک لونڈی اپنی مالکہ کو جنم دے گی، جس کو بہت سارے اسکالرز سمجھتے ہیں کہ جب اولاد اپنے والدین کو غلام سمجھے گی، اور جب یہ ننگے پیر غریب شیپرڈز، چرواہے، ایک دوسرے سے لمبی بلڈنگز بنوانے میں کمپٹیشن کریں گے۔ جبرائیل علیہ السلام نے پھر کہا کہ آپ نے بالکل سچ فرمایا، اور اٹھ کر وہاں سے چلے گئے۔ ناؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ننگے پیر غریب چرواہوں کا ذکر کیا، جنہیں اس زمانے میں عرب بیڈوینز، بدو کہا کرتے تھے، جو عرب کے باقی قبیلوں سے ہمیشہ دور رہتے اور کبھی بھی ایک جگہ پر نہیں رہتے، بلکہ اپنے جانوروں کے ساتھ ہمیشہ ٹریول کرتے رہتے، مطلب کہ خانہ بدوش نورمیڈک زندگی گزارتے۔ یہ اس لیے بہت عجیب بات ہے کیونکہ بدو پورے عرب میں سب سے غریب قبیلوں میں سے ہوتے تھے، صرف اس زمانے میں نہیں بلکہ اس حدیث کے 1000 سال بعد بھی یہ بیڈوینز عرب کے سب سے لوور کلاس ہوتے تھے۔ اس لیے صحابہ حیران ہوتے تھے کہ ہماری سوسائٹی کی سب سے غریب کلاس کیسے آپس میں لمبی بلڈنگز بنانے میں مقابلہ کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت راشدہ ہر طرف پھیلنے کے بعد دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور بن گئی۔
صرف مسلمانوں میں نہیں بلکہ اس وقت تک انسانوں کی تاریخ کی سب سے بڑی امپائر تھی، جو الیگزینڈر دا گریٹ اور رومن امپائر کے جونیئر جولیس سیزر کے امپائر سے بھی بہت بڑی تھی۔ اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ بیڈوئنز پوری دنیا میں پھیل گئے، لیکن پھر بھی ان کی سب سے بڑی پاپولیشن اسی عرب کے علاقے میں رہی۔ آہستہ آہستہ وقت گزرتا گیا اور ان کا کلچر بالکل بھی نہیں بدلا، اور یہ بیڈوئنز اسی طرح اپنی زندگی گزارتے رہے۔ آخر 1000 سال بعد عثمانیہ خلافت کے آخری زمانے میں دنیا پرانے طریقوں سے ایک نئی انڈسٹریل ایج کی طرف بڑھنے لگی، تو آخری عثمانی خلیفہ سلطان عبدالحمید نے مسلمانوں کو بھی ماڈرن دنیا کی طرف لانے کے لیے بہت سٹرونگ ریفارمز کیے اور پوری امپائر میں بہت سارے پروجیکٹس شروع کیے، جس میں استنبول سے مدینہ تک ایک ٹرین بھی بنائی گئی۔ لیکن اس ٹرین کے راستے میں ہمیشہ ایک بہت بڑی رکاوٹ تھی، یہ بیڈوئنز، کیونکہ انہی بیڈوئنز نے اس سے بہت سال پہلے 1757 میں 2000 حاجیوں کو شہید بھی کیا تھا، جس کے بعد عثمانیہ سلطنت ان کے کلچر کو چینج کرنے لگی اور انہیں خانہ بدوش نومیڈک زندگی سے ایک پرماننٹ علاقے میں سیٹل کرنے کی کوشش کی۔ لیکن بیڈوئنز قبیلے والے عثمانیہ سلطنت کے اس ریفارم سے بالکل بھی خوش نہیں تھے، اور آخر سعودی عرب کے پہلے بادشاہ ابن سعود نے بیڈوئنز کو یونائٹ کر کے اوٹومن امپائر کے خلاف ایک فوج بنائی، اور پھر برٹش کی مدد سے اس پورے علاقے کو فتح کر لیا، جسے آج ہم سعودی عربیہ کہتے ہیں۔ اور کچھ سالوں بعد ان علاقوں سے آئل ڈسکور ہونے کے بعد یہی بیڈوئنز، جن کی اس سے پہلے کوئی اوقات نہیں تھی، اب دنیا کے سب سے رچ لوگوں میں سے ہیں، اور اب ان میں بہت سارے ملینئرز بلینئرز بھی سامنے آئے۔ لیکن تیل ڈسکور ہونے کے بعد ان ساروں کو پتہ چلا کہ یہ آئل ہمیشہ کے لیے رہنے والا نہیں ہے، بلکہ بہت جلد ہی ختم ہونے والا ہے، جس کے ساتھ ان کی ساری لگژریز بھی ختم ہو جائیں گی۔ تو سب سے پہلے دبئی کے بادشاہ محمد بن راشد، جو ایک بیڈوئن بدو قبیلے سے ہیں، جنہوں نے ایک بار خلیج ٹائم کے انٹرویو میں یہ خود کہا کہ انہیں بیڈوئن قبیلے سے ہونے پر فخر ہے، انہوں نے دبئی کو آئل سے نکال کر ٹورزم اور بزنس کی طرف لایا، اور بہت تیزی سے کچھ ہی سالوں میں دبئی دنیا کی بیسٹ سٹیز میں سے بن گئی۔ اور پھر کچھ سالوں بعد دنیا کی سب سے لمبی بلڈنگ برج خلیفہ بھی دبئی میں بنائی گئی۔ یہ اب تک انسانوں کی بنائی ہوئی سب سے بڑی بلڈنگ تھی۔ اس سے پہلے زمانے میں، آج سے 4500 سال پہلے، ایجپٹ میں فرعون کے بنائے ہوئے پیرامڈز، اسپیسیفکلی دا پیرامڈ آف گیزا، انسانوں کی بنائی ہوئی سب سے بڑی بلڈنگ تھی، اور دنیا کی سب سے بڑی بلڈنگ ہونے کا یہ ٹائٹل اس کے پاس 3800 سال تک رہا۔ مطلب فرعون کے بعد 3800 سال تک کوئی بھی فرعون سے لمبی بلڈنگ نہیں بنا سکا، لیکن 3800 سال بعد یورپ کے ایک چرچ نے پیرامڈز کا یہ ریکارڈ توڑ دیا، جس کے بعد پیرس کے آئیفل ٹاور اور 9/11 میں تباہ ہونے والا ورلڈ ٹریڈ سینٹر بھی دنیا کی سب سے بڑی بلڈنگز رہ چکی ہیں۔ دبئی کی اس عظیم کامیابی کو دیکھ کر سعودی نے بھی اسے کاپی کرنا شروع کیا، اور مکہ میں کعبہ کے بالکل سامنے دنیا کی چوتھی سب سے بڑی بلڈنگ بنائی، اور کچھ ہی سال بعد دنیا کی سب سے بڑی بلڈنگ کا اعلان کر دیا، کنگڈم ٹاور یا جدہ ٹاور، جو دبئی کے برج خلیفہ سے بڑی ہوگی، اور اس طرح سعودی UAE سے آگے نکل جائے۔ اس سارے پروجیکٹ کو ہیڈ کرنے والے کا نام الولید بن طلال ہے، جن کے قبیلے کا تعلق اگین ایک بیڈوئن قبیلے سے ہے، جس کے بعد دبئی نے سعودی سے دوبارہ آگے نکلنے کے لیے دبئی میں ایک نئی دنیا کی سب سے بڑی بلڈنگ بنانے کا اعلان کیا، جو ان دونوں برج خلیفہ اور جدہ ٹاور سے بھی بڑی ہوگی۔ اور آج کل ہر کچھ عرصے بعد بہت تیزی سے عرب میں ایسی لمبی لمبی بلڈنگز کے پروجیکٹس کا اعلان ہو رہا ہے۔ ایون عرب کنٹریز ایک دوسرے کو یہ تک نہیں بتا رہے کہ ان کے اگلے پروجیکٹ کی ہائٹ کیا ہوگی، کیونکہ پھر باقی عرب کنٹریز ان سے آگے نکلنے کے لیے اس سے بھی بڑی بلڈنگ کا اعلان کر دیں گے، اور اس طرح لمبی بلڈنگز بنانے کا ایک بہت سخت کمپٹیشن ان سارے عرب ممالک میں سٹارٹ ہو چکا ہے۔
جن میں آلموسٹ سارے پروجیکٹس کے پیچھے ایسے لوگ ہیں جن کا کوئی نہ کوئی تعلق انہی بیڈوئنس قبیلے سے ہے. اور آج یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس سب کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے ہی جبرائیل علیہ السلام اور صحابہ کو بتا دیا تھا کہ ایک دن یہ بیڈوئنس جو آج ننگے پیر اور بہت ہی غریب شیپرڈس چرواہے ہیں وہ ایک دوسرے سے لمبی بلڈنگز بنانے میں مقابلہ کریں گے. اور یہ قیامت کی اتنی امپورٹنٹ نشانی ہے کہ جبرائیل علیہ السلام خود مسلمانوں کو یہ سکھانے آئے تھے. اور آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی اس نشانی کو ہم اپنی آنکھوں کے سامنے پورا ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں.